जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। कोयटा में जो वकील कत्ल हुआ था उसके कत्ल का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज है। उस एफआईआर का मेरिट क्या है उससे कतई नजर आज इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तरह से रिलीफ मिला और सुप्रीम कोर्ट ने अगली हेयरिंग 9 अगस्त की रखी है और कहा है कि 9 अगस्त तक आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ऑल दो कि दूसरी तरफ से मौकफ दिया गया कि इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अदालत ने कहा नहीं जनाब, 9 अगस्त तक आप वेट करें। 9 अगस्त को दोबारा इसमें समाअत होगी और इमरान खान साहब फिर जाती हैसियत में पेश होंगे। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि जी इमरान खान तो अदालतों में पेश नहीं होते, इमरान खान को अदालतों में पेश होना चाहिए। ये बड़े संजीदा लोग इस तरह की बात करते हैं, टीवी पे भी बैठ के करते हैं, आगे पीछे भी कर रहे होते हैं, जी लाडला है अदालतों में पेश नहीं होता। जितनी पेशियां उनकी हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई नजीर मिलती है पाकिस्तान की तारीख में। इतने मुकदमात और इस किस्म के मुकदमात के सियासी नौयत के मुकदमात, फिर आप दहशतगर्दी के मुकदमात, फिर अब ये जो कोयटा में वकील का कत्ल हुआ है इसके ऊपर जो सीनियर वकला रहनुमा है लतीफ खोसा साहब, एतजाज अहसन साहब, वो क्या कुछ कह चुके हैं उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। लेकिन इमरान खान साहब में एक जो फर्क है वो बड़ा बुनियादी है, जो दूसरे लीडर्स से उनको थोड़ा सा डिफरेंट करता है, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को, कि इन तमाम केसेस के बावजूद, इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इमरान खान साहब सियासी तौर पे उधर ही मौजूद हैं जहां पे उनकी पिच है, जहां पे उन्होंने बॉलिंग करवानी है, वो अपने सियासी मैदान में मौजूद है। उन्होंने ये नहीं हुआ कि मुल्क छोड़ के चले गए। और ये वो बुनियादी फर्क है जिसकी वजह से इमरान खान को बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है। देखिए, नवाज शरीफ साहब 3-4 साल हो गए मुल्क में नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर होते तो क्या उनकी जमात की सिचुएशन डिफरेंट होती? इस पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं। लाहौर जैसा शहर जिसको कहा जाता था कि लाहौर शहर किसका, आज अगर नवाज शरीफ साहब वहां पे होते, उनकी जो जमात मुतहरिक होती, वो रैलियां कर रहे होते, उनके खानदान के लोग बाहर इस तरह निकले होते, तो क्या सिचुएशन वैसी होती जैसी हमने ज़िमनी इंतखाबात में देखी कि एक सीट के अलावा तमाम सीटें जो है वो लोग हार गए, नून लीग और उसके इत्तेहादी। और अब भी जो सिचुएशन है लाहौर के अगर इंतखाबात होंगे तो बिल्कुल वाजे हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें बुनियादी फर्क क्या है? जब आप सियासी मैदान में होते हैं तो फिर आपको रिलीफ मिलता है, सियासी रिलीफ भी मिलता है, दूसरे रिलीफ भी मिलते हैं। आप कानूनी मैदान में भी जंग लड़ रहे हैं, आप सियासी मैदान में भी जंग लड़ रहे हैं, तो जब आप मैदान में मौजूद हों तो तभी आपको रिलीफ मिलता है। अक्सर ये गिला किया जाता है बहुत सारे दानिशवरों की जानिब से, जो पहले तो इंसानी हकूक और ये और वो, पता नहीं ये एंटी तो वो एंटी, वो बहुत सारे थे, पर अब अचानक 1 साल से जो है ना वो तब्दील हो गए हैं मेरे दोस्त। तो वो ये गिला करते हैं कि जी ये रिलीफ मिल गया, इमरान खान को वो रिलीफ मिल गया। जब आप मैदान में हो, सियासी मैदान में या किसी भी मैदान में, आपको रिलीफ तब भी मिलता है। रिलीफ मिलने की पहली शर्त यह है कि आपका वहां पे होना, चाहे आप अदालत में हो, सियासी मैदान में हो या किसी और जगह पे। इमरान खान मौजूद रहे, तमाम तरह मुकदमात के बावजूद उनके घर के ऊपर जो हुआ उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। जमान पार्क पे पुलिस ने जो कार्रवाई की उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। जमान पार्क से कोई मिल के निकले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी का नाम आए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तमाम तर चीजें मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो सियासी मैदान में मौजूद रहे। और फिर हमने देखा कि IMF का काफिला अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में इमरान खान से मिलने जमान पार्क गया। जिस दिन जमान पार्क का गेट खुला, वही गेट जिसको तोड़ के पुलिस अंदर घुसी थी, वही गेट जिस दिन IMF के वफ्द की गाड़ी के लिए खुला, उस दिन इमरान खान के लिए सियासी तौर पे और दीगर जगहों पे जो बहुत सारे बंद गेट, दरवाजे और जो बंद बांधे हुए थे वो भी खुल गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप मैदान में होते हैं तो फिर आपके लिए चीजें खुलती हैं। वो बैठा रहा, उसने वहां पे अपनी सियासत की। हाँ, उनकी सियासत से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनकी सियासत पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो वहां पे बैठे रहे। और जिस दिन IMF की गाड़ी के लिए वहां पे गेट खोला गया, उस दिन बहुत सारे गेट जो है वो और भी खुलना शुरू हो गए। तो ये बुनियादी फर्क होता है। जब आप मैदान में होते हैं तो फिर आपको रिलीफ भी मिलता है, जब रिलीफ मिलता है तो फिर दूसरे शिकायत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मर्जी आप कह लें, IMF के वफ्द का इमरान खान से मिलना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और जिस तरह की वो मीटिंग थी, उसको कौन कर रहा था? होस्ट भी उसको IMF कर रहा था। मैंने तमाम तरह डिटेल्स बताई थी कि ऑनलाइन जो मीटिंग थी उसके जो पासवर्ड वगैरह थे वो भी IMF ने सेट किए हुए थे, उनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा था। तो बुनियादी तौर पे वो उनकी मीटिंग थी जो उन्होंने जाके जमान पार्क में की और जिसमें न्यूयॉर्क से भी जो है लोग शामिल हुए। अच्छा, अब दूसरी चीज आपसे जो मैं शेयर करना चाहता हूँ IMF के हवाले से ही है।
IMF یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو پچھلا پروگرام ڈی ریل ہوا اس میں وہ بلیم کر رہے ہیں شوکت ترین صاحب کو بھی اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی، کہ دونوں جو ہے یہ ان کے اوپر بلیم آتا ہے، اور مختلف وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جس قسم کی وہاں پہ حرکتیں کی گئیں اس میں وہ دونوں شخصیات کو بلیم کر رہے ہیں۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی قصور ہے، ترین صاحب کا بھی قصور ہے، اس میں وہ بجٹری ایکسپینشن کی بھی بات کر رہے ہیں، ایکسچینج ریٹ میں جو انٹرونشنز ہوتی رہی ہیں اس کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں دونوں شخصیات کا جو ہے قصور ہے۔ اچھا، اب کچھ دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF نے کہا ہے کہ ڈار صاحب کو نگراں وزیر اعظم بنا دیا جائے تاکہ پالیسیوں کا تسلسل ہو، تو بھائی IMF تو ان کو بلیم کر رہا ہے بہت سارے مسائل کے لیے۔ اب جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کے نگراں وزیر اعظم بننے کا جو ہے معاملہ ہے، اس سے پہلے چھوٹا سا ایک اور معاملہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ آپ خبر سامنے دیکھیں، KP کے ایک انٹرم جو منسٹر ہیں شاہد خٹک صاحب، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جناب ان کو اب ہٹانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں ANP کا جلسہ کروا دیا، اپنے علاقے میں ANP کا جلسہ، اور وہاں سے جناب سنا کہ انہوں نے وہاں پہ خطاب وغیرہ بھی کیا، اور جو اس کی وجہ سے جناب پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آل دو کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ موزی شخصیات مان چکی ہیں کہ کون کتنے کس کے جماعت کے اور کتنے کس جماعت کے ہیں، اس کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن نے ابھی تک کیا کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن غیر جانبدار ہے نا، نگراں سیٹ اپ غیر جانبدار ہوتا ہے، تو ایک منسٹر کو جو ہے وہ ریزائن کرنا پڑ رہا ہے، اور KP کے اس لیے کہ انہوں نے تو بہت ہی وہ جلسہ ہی کروا دیا نا، انہوں نے تو حادی عبور کر دی ہے۔ ڈے آفٹر the election commission of Pakistan asked for the removal of caretaker provincial Mr. Shahid Khattak amid reports of his addressing a public meeting of عوامی نیشنل پارٹی، تو انہوں نے تو عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے سے خطاب کر دیا، وہ اسی میں شرکت کر دی، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھی کیا کرتا بیچارہ جو ہے وہ ٹی وی تک تو وہ چلو وہ کنٹرول کر لیتے، ٹی وی تک تو وہ بات مسئلہ ٹھیک تھا، لیکن جب آپ بات جلسے میں آ گئی تو پھر ان کو بھی تھوڑا بہت ہلنا جلنا پڑا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اور دوسری طرف یہ جو خبر سامنے آپ پڑھ رہے ہیں، اس خبر کے مطابق پیپلز پارٹی بھی نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار پر اتفاق کرنے پر تیار ہو گئی ہے، یہ ذرائع بتا رہے ہیں، یہ خبر ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جناب سینیٹر اسحاق ڈار ملکی تاریخ کے چھٹے نگراں وزیر اعظم ہوں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ ہوگا، الیکشن ایکٹ سیکشن 230 میں ترمیم ہونی چاہیے، یہ بھی اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے آپ اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون کا اندازہ لگا لیں، ان لوگوں کی آئین پسندی کا اندازہ لگا لیں کہ نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا سینئر رہنما ہوگا۔ کیا آئین کی روح یہ کہتی ہے، کیا آئین یہ کہتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم ایسا ہوگا جس کا تعلق کسی وزیر اعظم سے ہو؟ ایک طرف خبریں آ رہی ہیں کہ KP کے ایک منسٹر نے ایک جلسہ کروایا، یہ جلسے میں خطاب کیا ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ غیر جانبدار نہیں رہے۔ اب کیا اسحاق ڈار صاحب غیر جانبدار ہوں گے؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت بحث کا لیول کیا ہے۔ اس کے اوپر وہ جس سے بھی پوچھا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی سیاسی رہنما جی بڑے اہل ہیں، بڑے اہل ہوں گے جی، بڑے اچھے ہوں گے، لیکن وہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ وہ کس طریقے سے آپ ان کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے گا۔ بھائی پھر آپ سارا اضافہ ہی نگراں لوگوں کے اختیارات میں کر دیں۔ آئین کی منشا یہ ہے کہ میں، آپ اور جو کروڑوں لوگ ہیں، ہم جس کو چنیں گے اس کا پاس اختیار ہوگا، وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دبئی میں بیٹھا ہوا فیصلہ کوئی کر لے، فلانی جگہ پہ بیٹھا ہوا کوئی فیصلہ کر لے، تو پنجاب میں کیئر ٹیکر سسٹم جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز لے آئے، وہ صحت کارڈ میں تبدیلی کر دے، اب نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ ہوگا؟ کیا اس سے زیادہ عوام کی توہین ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ آپ جمہوریت کی توہین کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہے وہ ووٹ کی عزت جس کی بحالی کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ جی ووٹ کی عزت کروائیں گے، اور ووٹ یہ، اور وہ جو سارے صحافی، وہ جو سارے دانشور جو اس کے اوپر کہتے تھے جناب ووٹ کی عزت اور یہ اور وہ، اب دیکھیں اس کے اوپر ان کے تبصرے کیا ہیں، اس کے اوپر دیکھیں کتنی آؤٹریج آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے اوپر تو ایسی آؤٹریج ہونی چاہیے کہ کیا یہ ہم جمہوریت کو ختم کر رہے ہیں، کیا ہم جمہوریت کو کل کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ جمہوریت کو ہم کوئی آہستہ آہستہ مارنا چاہتے ہیں، اب تو لگتا ہے ایسے ہے کہ ڈائریکٹلی لیزر مار کے جمہوریت کے ہم دو ٹوٹے کرنا چاہ رہے ہیں۔ مسئلہ کوئی سمجھنے کی چیز ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے، یہ بحث کیسے ہو سکتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نگراں وزیر اعظم ہوں گے؟ ہاں،
کوئی اور موزی شخصیت ہو جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو. سیاست سے تعلق سے مراد ہے کہ جو موجودہ حکمراں سیٹ اپ ہے اس سے کوئی تعلق نہ ہو. ایک موجودہ حکومت کا وزیر خزانہ نواز شریف صاحب کا سمدھی اتنا بڑا لیڈر نون لیگ کا, وہ آلدو کے بڑے قابل احترام ہیں, وہ لائق بھی ہوں گے, بڑے اچھے بھی ہوں گے, ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ پوری قوم نے دیکھی ہیں گزشتہ 1 سال کے دوران, ٹھیک ہے, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہ جب منتخب ہو ان کی حکومت آئے وہ 100 بسم اللہ ان کو وزیر اعظم بنا دیں, اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں. لیکن ایسے موقع کے اوپر ایک نگراں وزیر اعظم لانے کی جب باتیں ہو رہی ہیں اس میں اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر, اور پھر وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے اہل ہیں. اہل تو سارے ہیں, اہل تو ہر پاکستان کے 22 کروڑ پاکستانی اہل ہیں, پھر کسی کو بھی بنا دیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ملک کے اندر آئین, قانون اور جمہوریت کی کیا حالت ہے. کل بھی میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا, آئین اور جمہوریت کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے آئین اور جمہوریت پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. میں نے کہا جی نہیں, پہلے مجھے تھوڑا سا خدشہ تھا, لیکن کل میں نے جو خبر پڑھی وہ میں نے آپ سے شیئر بھی کی کہ اسلام آباد کے اندر ایک ریڑھی لگانے کے اوپر ایک شخص کو 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 مہینے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا گیا, اس غریب شخص کو, کیونکہ اس نے فیصل مسجد کے سامنے ریڑھی لگائی تھی اور وہ قانون کی خلاف ورزی تھی. جب میں نے وہ خبر پڑھی تو مجھے پتا چلا زندہ ہے آئین, زندہ ہے جمہوریت. اس ملک کے اندر جو ہے جمہوریت کے علمبردار زندہ ہیں اور ووٹ کی عزت کا نعرہ جو ہے وہ زندہ ہے. وہ خبر پڑھ کے مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ انصاف ہو رہا ہے اس ملک میں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.